أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ساری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود بخشا، کائنات کی ہر چیز کو. اس کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں میں جو یہ چیزیں بتائیں گی کہ اس کا پیدا کرنے والا کس کمال کا ہے، کس کمال کے درجے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. ان میں سب سے بڑی دو چیزیں جو سارے کے سارے انسان کی دنیا کو کور کیے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین. پھر انسان میں تو سمجھ دے دی، یہ بتا دیا آسمان میں جتنے تارے سیارے ہیں اس کے ایک نظام کو جس وقت سے پیدا کیا ہے ایک نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. خود سورج 360 مقامات اسپاٹ سے نکلتا ہے اور 360 یہ ٹوٹلی 360 ہے، کسر کو چھوڑ کر ہے 364 یا 65. جو سال کی تکمیل ہے وہ اسی کے لحاظ سے کسی بھی دن ایک جگہ سے نہیں نکلتا، ایک طرف سے نکلتا الگ بات ہے، مشرق سے نکلتا ہے یہ بات ہے، مغرب کی جانب پہ ڈوبتا یہ ہے. مشرق اور مغرب کی جانب سے روزانہ کی ایک اس کی روٹ ہے، پورے ایک طرح پوری کرتا ہے، پھر ادھر پوری کرتا ہے تو سال مکمل ہوتا ہے. زمین انسان کو قرار ٹکی ہوئی دکھتی ہے، ٹکا کے رکھا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی گردش کر رہی ہے. الغرض تو اسی لیے قرآن جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی چیزوں کو بتلا کر بندے کو غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس میں غور کرو. ڈائریکٹ کہنے سے بات سمجھ نہیں رہے ہو، تم کو اتنی عقل ہم نے دی ہے، اس عقل سے اندازہ لگاؤ تو سمجھ میں آئے گا. ہر چیز کو چلانے والا، باقی رکھنے والا، اتنے سارے نظام کا جو ذمہ دار ہے، نگران کار ہے، بس وہی تمہارا رب ہے. تو تم پر ذمہ داری بنتی ہے اس کو اپنا رب مانو، اللہ مانو، اس کی ربوبیت میں، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں. کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. جن کو بھی ٹھہرا رہے ہو وہ دنیا کی ابتدا سے نہیں، دنیا کے زمانے میں ایک زمانے میں پیدا ہوئے، ایک زمانہ ختم ہوا تو چلے گئے. خالق مطلق کی قدرت کی چیزوں کو تم نے جوڑ دیا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. بارش کے آنے والے نظام کو جوڑ دیا، فلاں کرتی فلاں کرتی. دوسرے الفاظ میں یہ فلاں دیوی فلاں دیوی فلاں دیوی. عربی میں اس کو نوعن کہتے ہیں، اس کی جمع انواع. پھر یہ جب تم اس کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ایسا کہتے ہو، اس نظام کو بھی توڑ کے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. جو تم عقیدہ رکھ کر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جب بارش نہیں ہو تو اس سے کہتے کیوں نہیں برساتیں جب ہوتی ہے طوفان کی شکل میں، برباد کی شکل میں، تم کو، تمہارے گھروں کو، تمہارے جانوروں کو، تمہارے کھیتیوں کو، سب کو برباد بھی کر دیتی ہے. اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضاحت میں فرما دیا
تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی شناخت پہچان کرنا ہے آپ کو، اللہ کی مخلوق کے اندر غور کرنے کی عادت ڈالو. اور کمال درجے کے مومن کی شان بھی بتائی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین، اس کے درمیان کی ہر چیز، یہ رد و بدل ہونے والا نظام، یہ ساری کے ساری چیزیں جو ذات کر رہی ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا رب ہے. اسی نے مہربانی کر کر اپنے کلام تک کو بھیج کر تمہیں تعلیم تربیت دیتا ہے. اللہ کیسا ہوں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہوں گا. ساری چیزوں کو ظاہر کر کر ان چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، غائب نہیں ہے، بندوں کی ظاہری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے. تو اس کا ایک حصہ کل کی بیٹھک میں شب و روز کے آنے جانے، اس کے منفعت یعنی بینیفٹ اللہ نے مخلوق کے ساتھ کیسے جوڑ کر رکھا ہے، خاص طور پر انسانوں کے لیے، اس کی تفصیل بتا کر فرمایا تھا یہ رہا تمہارا رب، خالق و کل شے، ہر چیز کو، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اسی نے پیدا کیا ہے. لہذا لا الہ الا ہوا، وہی معبود ہے. پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس آیت میں ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، پیدا کر دیا زمین کو پیدا کیا، لیکن زمین میں ایک ایسا سسٹم بنا دیا تمہارے فائدے کے لیے، ٹھہری ہوئی ہے، سکون کے ساتھ قرار پائی ہوئی ہے. فائدے کے لحاظ تو ایسی ہے انسان کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ چکر کاٹ رہی. تو یہ دو متضاد کیفیتوں کے ساتھ تمہارے لیے، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر کر دیا. اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ بغیر عمد ترونا، ارے انسانوں، ہر کوئی انسان دیکھو کہیں نہ کوئی ستون ہے، کھمبا ہے، کسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، پر ہے نا آسمان. آسمان کی حقیقتوں کو بھی آج تک جان نہیں سکا انسان. عربی میں سماؤن کے اصل معنی آتے ہیں زبان کے اعتبار سے، ہر اونچی چیز کا نام آسمان، اسے بہت بہت اونچی بلڈنگ بنا دیا، اب کئی منزلہ کہنے لگے آسمان کو چھو رہی ہے. پھر انسان کی نظر جس قدر تیز ہے اس قدر دور دکھائی دیتا ہے، جس کی بنائی کم ہے اس کو اتنے قریب دکھائی دیتا ہے. یوں سمجھے کہ ہر انسان کی حد نظر کا نام سمجھ لے کہ آسمان ہے، لیکن ایک حقیقت بھی ہے. قرآن نے کہا کہ ایسے 7 حصے ہیں. پہلا آسمان بالکل دھویں کے جیسا ہو، جیسے سمندر پہ خوب موجیں مارے تو کف جھاگ کے جیسا آ جاتا ہے. پہلے آسمان کی حقیقت اتنی ہے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت مسلسل سیر کرتے چلو، اتنا گیپ بھی ہے، اور ہر ایک دوسرے کو راؤنڈ لیے ہوئے ہے. اس کی وضاحت فرمائی جیسے پیاز کی ڈلی ایک پدر دوسری پدر کے اوپر ہے لیکن اس میں ملی ہوئی ہے. آسمان پہ ایسے 7 طبق ہیں لیکن دونوں میں گیپ ہے. وہی کے ذریعے سے اتنا بتا دیا گیا انسانوں کے عقل کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تم جو سفر کرتے ہو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سورسز آف ٹریولنگ جو تھے اس کے لحاظ سے خیال کرنا، بیچ میں اسٹاپ بھی نہیں، مسلسل 500 سال تک. پھر کتنا گیپ ہو، کتنی مسافت ہوئی، ڈسٹینس ہوا معلوم کرو. تو قریب بلکہ اس سے زیادہ ایک دوسرے میں گیپ ہے. پھر اس کے بعد کی وضاحت ہے کوئی ایک آسمان صرف
چاندی کا ہے، پھر ایک صرف سونے کا ہے، پھر ایک صرف موتیوں کا ہے، پھر یاقوت کے پتھر کا ہے، فلاں فلاں فلاں، ہر ایک کی حقیقت بتا دی گئی۔ فلکیات سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ مضامین قرآن کے اندر بھی ایسے ہیں۔ اس مضمون سے وابستہ رہ کر غور کریں تو پھر اور حقیقت کھل کر بھی آئے گی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے اور اس سے سب کچھ حاصل ہونے والی منفعت تمہاری زندگی حیات کے ساتھ اس نظام کو جوڑ دیا۔ پھر آسمان کو بغیر ستون کے بنا دیا، اور پھر خود اپنے آپ کو دیکھو انسانوں، ساری مخلوقات کا جائزہ لے لو، کسی مخلوق سے تمہاری صورت ملتی نہیں، اور سارے مخلوقات کی صورتوں سے ہٹ کر تمہارے لیے نمایاں شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سب سے بہتر خوبصورت۔ اس لیے آئینے کے اندر اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہو، آئینہ وضاحت ہے، اور کوئی بھی ایسی شکل اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر بھی آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کا شکر و تعریف اس طرح کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ تعالیٰ میرے وجود کو، پیدائش کو تو نے بہت پیارا خوبصورت پیدا کیا ہے، اور انسانیت کے تقاضے کے لحاظ سے میرے سارے اخلاق و عادت کو بھی تو اچھے اور خوبصورت اور بہتر بنا دے۔ ترجمہ ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بہت اچھی اچھی چیزوں سے تمہیں رزق دیا، ساری مخلوقات کو رزق کے جو طریقے ہیں اس سے ہٹ کر دیا تمہارے لیے۔ اور پھر ٹیسٹ میں، لذت و مزے میں، اس مزے والی چیز ساری مخلوقات کو، جن کی زندگی کو، حیات کو رزق سے جوڑ کر رکھا ہے، وہ نوعیت والا نہیں، اس کے سوا عمدہ اور اعلیٰ درجے کی چیزیں تمہارے رب نے انتخاب کر کے دیا۔ یہ اور بات ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ کا دماغ سمجھ سکتا ہے، سارے حیوان جو کھا رہے ہیں آپ بھی وہی کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مٹی کھا رہے ہیں۔ آج بھی چاہے شکل بدل کر اناج کی شکل میں آ جائے، پھل کی شکل میں آ جائے، سبزی کی شکل میں آ جائے، گول کی شکل میں آ جائے، چاندی کی شکل میں آ جائے، لوہے کی شکل میں آ جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں سب مٹی سے ہیں، اور انسان کے کھانے کی بھی ہے۔ گولڈ بھی کھانے کا ہے، چاندی بھی، لوہا بھی، فاسفورس بھی جس کو گندک کہتے ہیں، حتیٰ کہ موتی بھی، وہ پتھر جس کو یاقوت مختلف قسم کے، وہ بھی۔ میڈیسن لائن میں جاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کھلاتے ہیں۔ آیورویدک والے جس کو بھسم کہتے ہیں، عربی میں کشتا کہتے ہیں، یہ سلو کے پتھر کے بھی، اس کے اندر بھی ایک جان ہے، ایک پاور ہے، یہ سب دعاؤں میں استعمال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تمہارے لیے زندگی کو پورا، رزق عربی میں کہتے ہیں، اردو کے اندر بہت ہی چھوٹا مفہوم کر لیا، کھانے کے لیے جو چیز سامنے آگے سمجھ گئے، رزق انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ضرور نہیں کہ پیٹ میں جائے، اس کا نام ہے رزق۔ ذالکم اللہ، پھر ایک چیز بتا کر پھر یاد دلاتے ہیں، جیسا کل کی سابق آیتوں میں بتائے تھے، ذالکم اللہ ربکم، پھر آیا یہاں پر ذالکم اللہ ربکم، یہ رہا تمہارا رب، جو رب العالمین کیسے ماننا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ایک تو بڑی بابرکت، بہت خوب ہے، سارے جہاں کا رب ہے، وہ ہمیشہ باحیات ہے، دوسروں کو وقتیات پر زندگی دیتے ہیں، زندگی تمام کر دیتے ہیں،
وہ ہمیشہ سے باحیات ہے، بس وہی ذات کی جو وحدہ لا شریک ہے عبادت کے لائق مستحق ہے. لہذا جب مانتے ہو تو جو بھی اس سے دعا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، شکر گزار کرتے ہو، یہ سارے کے سارے دین کی چیزوں کو پورے خلوص کے ساتھ، ادب و اہتمام کے ساتھ، کہ بندے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جو عطا کی ہے اس پر کیے گئے احسان کا بدلہ کا اظہار کرنے کے لیے، شکر بجا لانے کے لیے، تو پورے خلوص کے ساتھ کرو. اس میں یہ لہٰذا اللہ کے ہم بیان کو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے پوری. یہاں تک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا کیا، ہر نبی کو جہاں نبی کو بھیجنا تھا وہاں جو قوم ہے، جو ان کی تہذیب ہے، تمدن ہے، جو زبان ہے، جو نسل ہے، اسی میں سے پیغمبر کا انتخاب کر کر ساری زندگی اس مخلوق کے اندر کو بتلا دیا کہ کتنا نیک استعداد اور صلاحیت والا ہے کہ نبی کو بھیجے. اس طرح عرب، حجاز، مکہ کے اطراف نام جتنے بھی عرب تھے مختلف قبیلوں میں بٹ کر تھے تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو پھر اتنی سخت دشمنی کیوں، اتنی مخالفت کیوں؟ اس کی وضاحت پھر اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت تفصیل آئے گی.